بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہم بات کریں گے پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ دے آر 5 اسٹیپس ٹو پرسنل ڈیولپمنٹ، کہ اپنی ذات کی تعمیر کیسے کی جائے اور اسے بلند کیسے کیا جائے کہ آپ زندگی میں ایک ریئلی ریسپیکٹفل سٹیج پر پہنچ سکیں اور ڈسٹنگوش سٹیٹس پر پہنچ سکیں۔ اگرچہ ہر شخص کی خواہش ہے لیکن ہر شخص اتنا کامیاب نہیں ہوتا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ 5 چیزیں کیا ہیں جو آپ کو کامیابی کے اس مقام تک لے جا سکتی۔ تو اگر آپ اعتماد کے ساتھ ان 5 چیزوں کو پکڑیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ایک ممتاز شخصی حیثیت سے اس دنیا میں نہ ابھریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ سیکھیں کہ چیزیں کام کیسے کرتی، وہاں سے آپ نے آئیڈیاز لینا ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ وی آر شارٹ آف آئیڈیاز۔ ہمارے پاس تو ایسے بعض اوقات اچھے آئیڈیاز ہی نہیں ہوتے جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ میجر پرابلم جو ہے دیٹ از لیک آف آئیڈیا، تو ناٹ اے پرابلم اٹ سیلف۔ دنیا میں پرابلم بے شمار لوگ کہیں گے، لیکن اصل مسئلہ ہے ان کے پاس تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو اوور کم دا پرابلمس۔ تو میں جم رون ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ان کی کچھ ویڈیو سے میں نے استفادہ کیا اور کریڈٹ گوز ٹو ہم، جنہوں نے یہ باتیں کی اچھے طریقے سے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، منی از ناٹ اے پرابلم۔ پرابلم یہ ہے کہ اسے یہی معلوم نہیں ہے پیسہ کمایا کیسے جاتا ہے۔ تو پرابلم اس ٹیکنیک کا ہے کہ لوگوں کے پاس یہ نہیں کہ ہاؤ ٹو کریٹ منی، دیٹ از دا پرابلم۔ تو لہذا اگر آپ نے دولت کمانی ہے تو آپ یہ معلوم کریں کہ دولت کیسے کمائی جاتی ہے۔ اگر آپ نے خوشی حاصل کرنی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ خوشی حاصل ہوتی کیسے ہے، اور اسی طرح اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ کامیابی کے گر کیا ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ سارا کچھ مشکل ہے کہ جی کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مواقع موجود نہیں ہیں، کہ جی میرے لیے مواقع نہیں ہے یا میری قسمت ایسی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ بنیادی معلومات ہی نہیں ہیں، وہ اسٹریٹجی نہیں ہے، وہ طریقہ کار ہی آپ نہیں جانتے جس طریقہ کار پر عمل کر کے آپ کامیابی، خوشی یا دولت کے اس سطح پر پہنچ سکتے ہیں۔ اب اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ ایک بنیادی بات چھوٹی سی بتاتا ہوں۔ کبھی بچے پر آپ نے غور کیا؟ بچے پر، بچے میں کیا خصوصیات ہوتی؟ بچے کی ایک خصوصیت آپ دیکھیں گے، اس میں ایک تجسس بڑا ہوتا ہے، جسے ہم انگلش میں کیوریوسٹی کہتے ہیں، اور وہ ایکسائٹمنٹ کی لیول تک تجسس ہوتا ہے۔ وہ تجسس پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک چیز جاننے کے لیے ہزاروں سوال کرتا ہے، آپ کو زج کر دیتا ہے سوال کر کر کے، اور دیکھیں آپ جواب دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس نے 1000 سوال کیا، یہ نہیں کہ وہاں بات ختم ہو جاتی ہے، کوئی اور چیز دیکھتا ہے پھر سوال کرتا ہے، پھر 1000 سوال، آپ اسے مسلسل سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ سوال کیوں کرتا ہے؟ وہ سوال اس لیے کرتا ہے، اس کا ایک یقین ہے کہ یہ میرا حق ہے سوال کرنا۔ کبھی آپ نے زندگی میں ایسے کہ دیکھا ہے کہ آپ نے حق سمجھا ہو سوال کرنا اور معلومات کو اکٹھا کرنا ہو؟ آپ سے تو زیادہ بچہ معلومات اکٹھے کر رہا ہوتا ہے، سوال کر کر کے چیزوں کی تہ تک پہنچ رہا ہوتا ہے، معلومات کے ذخائر جمع کر رہا ہوتا ہے، آپ سے کر رہا ہوتا ہے جو بھی کامیابی کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ یہ ہے بچے سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ پڑھیں، ریڈنگ کو ہیبٹ بنائیں۔ اصل میں انسان کی یہ خامی ہے کہ وہ اپنے تجربات سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں کے تجربات سے سیکھنے کی بڑی کم کوشش کرتا ہے، جبکہ دوسروں کے تجربات دنیا میں پھیلے ہوئے کتابوں کی شکل میں موجود ہیں۔ آپ ایک کتاب کسی کی بایوگرافی پڑھ لیں، 5 سے 10 سال آپ کو زندگی میں آگے لے جائے گی کہ اس نے زندگی میں جو کچھ دیکھا لکھا ہوتا ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو خود ہی سارے تجربات نہ 20 سال پر کرنے کے بعد 21ویں سال میں جا کر فیصلے کرے۔ وائی ناٹ ٹو اسٹڈی ادر پیپل؟ لوگوں کے تجربات سے کیوں نہ سیکھیں؟ اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ کتاب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا کے جتنی اقوام آگے ہیں ان میں ریڈنگ ہیبٹ بدرجہ عتم موجود ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ کہ لوگوں کو سنیں۔ کن کو سنیں؟ کیا صرف کامیاب لوگوں کو سنیں؟
ناکام لوگوں کو بھی سنیں۔ ناکام لوگوں کو سننے کا فائدہ یہ ہے کہ کیا کچھ آپ نے نہیں کرنا جو کرتے ہیں، اور کامیاب لوگوں سے کیا ہے، وہ کرنا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ کامیاب لوگ جب ہیں، آپ مثال کے طور پر بہت امیر ہی ہونا چاہتے ہیں، یقین کریں اس کو اتنا آبزرو کریں کہ امیر بندہ چلتا کیسے ہے، جب کسی سے ہاتھ ملاتا ہے تو ہاتھ ملاتا کیسے ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو بات کتنی کرتا ہے، سنتا کتنا ہے۔ یہ ہیں وہ ہیبٹس، اگر آپ انکلکیٹ کریں تو آپ اسی ٹریجیکٹری میں خود کو سمجھ سکتے ہیں۔ بات ہم مشاہدے کی کر رہے ہیں کہ چیزوں کا مشاہدہ کرنا سیکھیں۔ ہم بھی مشاہدہ کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، بازار سے گزرتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں، کوئی سائٹ دیکھتے ہیں، بعد میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہاں کیا کچھ دیکھا تو میں تو زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن جو کین آبزرور ہوتے ہیں وہ اتنی باریکی سے دیکھتے ہیں مشاہدہ، وہ ایک ایک چیز بتا دیں گے، اس میں اتنے لوگ تھے، اس میں اس طرح کے لوگ تھے، ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ وہاں انوالو ہوتے ہیں اور فوکسڈ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا دو چیزیں ہیں اس مشاہدے میں، ایک ہوتی ہے سائٹ، ویژن، آپ کی نظر ہے، اور دوسرا ایک اور انداز سے بھی دیکھتے ہیں، ایک آنکھ اور ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے دماغ کی آنکھ، تو اس کو کہتے ہیں انسائٹ۔ تو لہذا سائٹ اور انسائٹ، ان دونوں سے کام لینا سیکھیں اور فوکس ہو جائیں۔ یہ مشاہدہ آپ کے علم میں، آپ کے تجربات میں، آپ کے فیصلوں میں آپ دیکھیں کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، کس طرح آپ کو آگے لے کے جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی، آپ نے علم اکٹھا کر لیا، لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا لیا۔ Now the last thing is take action۔ اب عمل کریں اور یہ بتائیں، فیصلہ کریں کہ اگلے 6 ماہ میں آپ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ جاٹ اٹ ڈاؤن، لکھیں اس کو، اس مائنڈ سیٹ سے نکل جائیں کہ جب تک یہ میں 2-3 ہزار چیزیں اور معلومات اکٹھی نہیں کر لیتا تو ایکشن نہیں کرتا۔ ایسے تو آپ کا علم کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا۔ یہ میں بتاؤں کہ میں نے بھی اسٹڈی کیا ہے دنیا کے کامیاب لوگوں کا، مناسب معلومات حاصل کی، مناسب تجربات لوگوں سے سیکھا، اس کے بعد دے اسٹارٹ ایکٹنگ، کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کام میں پڑتے ہیں تو کام خود ہی ایک بہت بڑا استاد بن جاتا ہے۔ لہذا باٹم لائن یہ ہوئی، پہلے علم حاصل کریں، پھر ایکٹ کریں، اور پھر دولت کے رستے کھل جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔